بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹی رحمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے۔ اب بیٹا صرف نعمت ہے، بیٹا صرف نعمت ہے، بیٹی کا مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ ایام جاہلیت کا واقعہ ہے، میں سفر میں گیا ہوا تھا، میری بیوی کو حمل تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہہ دیا تھا، او میری بیوی اگر بیٹا پیدا ہو تو اسے رکھنا، پرورش کرنا، اگر بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ دفن کر دینا، میرے آنے سے پہلے یہ بچی پہ نظر نہ پڑے۔ یا رسول اللہ، میں سفر میں نکل گیا، کئی مہینوں کے بعد جب میں گھر آیا تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بچی میرے آنگن میں کھیل رہی ہے۔ میری نظر پڑ گئی تو میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بھئی یہ بچی کس کی ہے؟ یا رسول اللہ، دراصل وہ بچی میری ہی تھی، لیکن میری بیوی نے وہ یہ کہی کہ بھئی یہ بچی پڑوسی کی ہے، وہ پڑوسن میری وہ میکے چلی گئی ہے، تو کچھ دنوں کے لیے پرورش کرنے کے لیے، دیکھ بھال کرنے کے لیے بچی میرے گھر تک پہنچا گئی۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو وہ بچی آ کر میرے گود میں بیٹھ جاتی تھی۔ سبحان اللہ، بولو تو ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عاصم کہہ رہے ہیں یہ صحابی رسول تھے جو مسلمان ہوئے، ایمان لائے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں عاصم سناؤ ایام جاہلیت کے کوئی واقعہ سناؤ۔ یہ سنا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان، میں روٹی کا ٹکڑا توڑ کر اس بچی کی منہ میں ڈالتا تھا، وہ بچی بھی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے کو توڑ کر میرے منہ میں ڈالتی۔ رسول اللہ، یا رسول اللہ، کچھ دنوں کے بعد اس بچی سے مجھے اتنی محبت ہو گئی کہ میں جب رات میں سوتا تھا نا، وہ بچی آ کر میرے سینے پہ سو جاتی تھی۔ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں بازار جاتا تھا تو میری انگلی پکڑ لیتی تھی، اب میں بازار جاتا تھا، پورے بازار گھومتا تھا، وہ بچی میرے ساتھ ہوتی تھی۔ یا رسول اللہ، کھانے کے لیے میں بیٹھتا تھا تو میرے ساتھ میں کھانے کے لیے بیٹھتی تھی۔ یا رسول اللہ، میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتا تھا۔ اتنی محبت اس لڑکی سے بڑھ گئی۔ آخر میں نے میری محبت کو دیکھتے ہوئے میری بیوی کہتی ہے کہ ایک بات میں آپ کو بولوں، آپ ناراض تو نہیں ہوئیے گا؟ تو میں نے کہا کہ نہیں میری بیوی، ناراض نہیں ہوں گا، بولو کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھیں میں نے آپ سے جھوٹ بولا۔ کہ کیا بولا جھوٹ؟ کہا کہ میرے سرتاج، میرے پیارے شوہر، یہ جو بچی آپ کے سامنے ہے نا، اس بچی سے آپ کو کتنی محبت ہے؟ بولا بہت محبت ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ میں آپ سے جھوٹ بولی تھی کہ یہ حقیقت میں یہ بچی کسی اور کی نہیں ہے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے۔ کہا یا رسول اللہ، جب میری بیوی نے مجھے بتائی کہ یہ بچی آپ ہی کی بیٹی ہے، آپ ہی کی لخت جگر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا، زاروں قطار رویا۔ یا رسول اللہ، جب رات ہوئی، جب میں اپنے بستر پہ سویا، یا حبیب اللہ، میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ میری بیٹی ہے، بڑی ہوگی، کوئی میرا داماد بنے گا، لوگ مجھے تانا دیں گے، نہیں یہ بچی زندہ نہیں رہ سکتی ہے، اس بچی کو میں کل ہی اللہ قبول فرمائے۔ دیٹا پچشٹ کی آلی قبولیت کی گھڑی ہے، الحمدللہ۔ اب یہاں تو چندہ کرنا ہے نہیں، جو اس پیسے کو میں مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے رکھوں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو پاکٹ میں ڈالی دیجیے، خرچہ کہیں نہ کہیں ہے کرتی انشاءاللہ۔ یا حبیب اللہ، میں نے رات میں فیصلہ کر لیا کہ کوئی میرا داماد بنے گا، نہیں، میں کسی کو اپنا داماد بننے نہیں دوں گا۔ یہ مکے والے، ہمارے جاننے والے تانا دیں گے کہ یہ بیٹی کا باپ ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا، کل چاہے جو ہو، اس بچی کو میں اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ اتنا بے درد لوگ تھا، اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوئی اور میں بازار گیا، بچی بھی میرے ساتھ بازار گئی، بازار سے گھوم کر آیا، میں نے بازار سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسی خریدا، اور وہاں سے گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا کرو، آج ایک جگہ جانا ہے مجھے، اور اس بچی کو تم تیار کر دو۔
اس بچی کو غسل دلا دو، تیار کر دو۔ میری بیوی خوش ہو گئی کہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت کرتا ہے باپ۔ میں نے اس بچی کو، یا رسول اللہ میری بیوی اس بچی کو غسل دیتی ہے، بالوں میں تیل لگاتی ہے، آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے، یا رسول اللہ اس بچی کو بنا سوار کر میری بیوی میرے حوالے کرتی ہے۔ میں نے اس بچی کو ہاتھ کو پکڑا اور جیسے ہی بازار سے آگے بڑھا، میدان کی طرف نکلا، تو بچی کبھی میرے آگے دوڑتی تھی، کبھی پیچھے رہ جاتی تھی، کبھی دائیں ہاتھ پکڑتی تھی، کبھی بائیں ہاتھ پکڑتی تھی۔ کھیلتے کودتے وہ میری بچی ارد گرد چاروں طرف پھرتی جاتی تھی، اور میری بچی پوچھ رہی کہ ابا آج بازار سے آپ باہر نکل گئے ہیں، یہ میدان ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بچی سے کہا کہ بیٹا چلو آج تمہیں میں جنگل گھمانے لے کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میں اس میدان میں پہنچا، پھاوڑا لے کر مٹی کھودنا شروع کیا، قبر بنانے لگ گیا۔ یا رسول اللہ میں جبہ پہنا ہوا تھا، او مٹی ہمارے جبے کپڑے میں لگ گئی، کرتا میں لگ گئی مٹی، تو یہ بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے کپڑے کو جھاڑنے لگی۔ ابا آپ کا کرتا میں مٹی لگ گئی۔ یا رسول اللہ پھر بھی مجھ ظالم کو رحم نہ آیا۔ یا حبیب اللہ وہ بچی کھڑی دیکھتی رہی کہ ابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ بیٹا میں مٹی کھود رہا ہوں، میں قبر بنا رہا ہوں۔ وہ بچی سمجھ نہ پائی، اور جیسے ہی قبر تیار ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحابی رسول قصہ سناتا جا رہا ہے، آمینہ کے لال کی آنکھوں کے آنسو جاری ہے۔ اللہ کے نبی روتے جا رہے ہیں، ہچکیاں بندھ گئی ہے، داڑھی مبارک تر ہو گئی آنسوؤں سے، اور قربان جاؤ حضرت عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ قبر تیار ہو گئی، پھر میں نے اس بچی کے ہاتھوں کو پکڑا، یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اور قبر کے اندر میں ڈال دیا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے کہ ابا مجھے قبر سے نکالی، مجھے اس گڈھے سے نکالو، ابا مجھے اس گڈھے سے نکالو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میری بیٹی چیختی رہی، میں اس کے اوپر میں مٹی ڈالتا رہا، ریت ڈالتا رہا، یہاں تک کہ گلے تک میں ریت ڈال چکا۔ وہ بچی روتی گزاری کرتی رہی، کہتی رہی کہ ابا اگر آپ کو ہم سے کوئی دشمنی ہے تو ہم کہیں اور چلے جائیں گے، کسی اور کے حوالے ہو جائیں گے، خدا کے واسطے مجھے اس قبر سے نکال دو۔ یا رسول اللہ اے آمینہ کے لال، اس وقت تک میری آنکھ میری کانوں میں ان کی چیخ سنائی دیتی رہی جب تک میں اپنی بیٹی کو پوری قبر کے اندر میں مٹی سے برابر نہ کر دیا۔ یا رسول اللہ جب وہ لمحہ، وہ وقت، وہ منظر جب بھی میں یاد کرتا ہوں میں بے تحاشا روتا ہوں، زارو قطار روتا ہوں، راتوں کو کروٹیں بدلتا رہ جاتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہچکیاں بن گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا ضروری تھی تمہیں یہ قصہ سنانے کی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نہ سنانے دو، ایک بار اس واقعہ کو اور سناؤ، اس واقعہ کو اور سناؤ۔ قربان جاؤ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس طریقے سے بیٹا نعمت ہے اسی طریقے سے بیٹی بھی نعمت ہے، بیٹی بھی رحمت ہے، بیٹی بھی برکت ہے۔ بیٹوں کو پڑھاؤ تو بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ۔ انشاءاللہ پڑھائیں گے اپنے بچوں کو، میرے بیٹی کو پڑھائیں گے، ہاتھ اٹھاؤ، انشاءاللہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں گے۔ اپنی بیٹیوں سے بھی محبت کرو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنی بیٹیوں سے بھی محبت کرو، اپنی بیٹیوں کو بھی حافظہ بناؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی عالمہ بناؤ، اور دیکھیں گے انشاءاللہ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو حافظہ بنا دیا، عالمہ بنا دیا، اور دیکھیے انشاءاللہ رشتے کی لائنیں لگا دے گا اللہ۔ آپ نے کیا سمجھا؟ اللہ رشتے کا لائن لگا دے گا۔ یہ ایک سے ایک گھرانے سے رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے آئے گا، اس لیے کہ جو بیٹی کو آپ نے عالمہ بنایا ہے، حافظہ بنایا ہے، اس کا مقام کا کیا کہنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایک وقت کی روٹی کھاؤ لیکن اپنے بچوں کو تعلیم دو، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی دیجیے اور دینی بھی تعلیم دیجیے۔ انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، انشاءاللہ عمل کریں گے، انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بھی قرآن پڑھنا ہے، آپ نے بھی قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم قرآن پڑھنے نہیں جانتے ہیں، یہ قاری کیا کہتے ہیں کہ کوثر رحیمی صاحب، دامت بنور کوثر رحیمی صاحب، یہ مدرسہ کھولے بکنیا، 1 سال 2 سال پہلے میں اس مدرسے میں آیا تھا، الحمدللہ جلسہ ہوا تھا، لیکن اب اس وقت مدرسے کے حالات بدل گئے ہیں۔ ترقی پہ یہ مدرسہ ہے۔ یہ ناظم صاحب، یہ جو نور کوثر صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کی محنت ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے، لگن سے اس مدرسے کو 4 چاند لگا دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں تھوڑا سا وقت ملے نا، تھوڑا سا وقت ملے، 10 منٹ روزانہ 10 منٹ نکال کر آپ مدرسے میں بیٹھیے، روزانہ 10 منٹ، زیادہ نہیں ہم کہتے، 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ۔ قرآن پڑھنے نہیں جانتے، ٹھیک ہے، آپ قرآن پڑھنے نہیں جانتے ہیں
تو بھائی 10 منٹ روزانہ نکال سکتے ہیں. میں نے 65 سال سے 75 سال کی عمر کے 5 بزرگ کو قرآن پڑھا. 65 سال جس کی عمر ہو گئی تھی، 65 سے 75 سال عمر ہو گئی تھی، میں نے 5 بزرگوں کو قرآن پڑھایا. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم ہمیں سینے سے لگا کر دیکھو، ہم سے محبت کر کے دیکھو، ہم تمہارے سینے میں اترتے چلے جائیں. اللہ نے اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرنا چاہا. پہاڑ رونے لگا. پہاڑ عرض کرتا ہے مولا میرے اندر اتنی طاقت نہیں جو تیرے کلام کو برداشت کر سکوں. اگر تو نے اپنے کلام کو میرے اوپر نازل کیا اللہ میں ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا. پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اللہ نے اس قرآن کو اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ اتارا، اللہ نازل فرمایا، اور یہ قرآن آج ہمارے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے. چھوٹا چھوٹا بچہ قرآن کو حفظ کر لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں قرآن کو حفظ کر لیتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اگر قرآن آپ پڑھنا نہیں جانتے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہو. الحمدللہ. اچھا، ہمارے اکابرین نے 2 مدرسے قائم کیے الحمدللہ. بڑوں کے لیے بھی مدرسہ ہے، بڑوں کے لیے تبلیغ کا مدرسہ ہے. آپ 4 مہینہ اگر لگاتے الحمدللہ، آپ 4 مہینہ لگا کے دیکھیے. قرآن پڑھنے کا اگر شوق ہے، جذبہ ہے، محبت اگر سچی ہے تو انشاءاللہ دیکھیے اسی 4 مہینے کے اندر میں آپ تبلیغ میں رہیں گے انشاءاللہ. آپ کوشش کیجئے، ہمارے جو بھی تبلیغ میں جو بھائی ہوں گے قرآن پڑھنے جانتے ہوں گے، آپ ان کے ساتھ میں محبت کے ساتھ پیش آئیے. انشاءاللہ سچی محبت ہوگی تو یہ 4 مہینہ آپ کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے کافی ہے. انشاءاللہ اگر آپ نے سچی لگن سے محنت کر لیا انشاءاللہ یہ 4 مہینے کے اندر میں قرآن پڑھنا آپ سیکھ جائیں گے. اب بچوں کے لیے تو مدرسہ ہے ہی ہے، مکتب ہے ہی ہے. ہر محلے میں مکتب ہونا چاہیے، ہر محلے میں مدرسہ ہونا چاہیے. یہ مدرسہ ہمارے دین کے قلعے ہیں. جب تک یہ مدرسہ قائم رہے گا یہ سورج چاند چمکتا رہے گا. جس دن مدرسے بند ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ، یوں سمجھ لو اس دن سورج نہیں نکلے گا. جب تک یہ مدرسے چلتے رہیں گے اللہ نظام چلاتا رہے گا. جس دن مدرسہ بند ہوا پوری کائنات کے اندر میں